ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کل جو بہت قیمتی وظیفہ بتایا اس کو ساتھیوں نے کہا جو سے ناراض نہیں کرا، وہ وظیفہ یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، ایمان پر ہم دنیا سے رخصت ہو، اپنے رب سے ملیں۔ یہ بڑا زبردست ہے کہ کوئی مسلمان ایمان کی گارنٹی کے ساتھ جائے تو اس کا وظیفہ ایک شیخ سے ان کے مرید نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بھی بتا دیں کہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہو، ایمان پر موت آئے، تو فرمایا کہ تازہ وضو کرو اور صلاۃ الحاجہ 2 رکعت نافل پڑھو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ یا اللہ کلمہ پڑھو، اللہ کے سامنے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ، اور کہو کہ یہ میں نے آپ کو یا اللہ امانت دے دی ہے، آخری سانس پر یا آپ نے مجھے واپس لوٹانا ہے۔ تو اللہ تو زبردست امانت دار ہے، سب سے بہترین امانت لوٹانے والی اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ واقعہ ہم نے کل بتایا سوال کیا۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ایمان والے اور بغیر ایمان والے برابر نہیں ہیں، اسی طرح رات اور دن برابر نہیں ہے، اجالا یعنی روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے، اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوگا۔ تو دو بری دین ہے آپس میں نا جھگڑا ہو گیا کہ میرے شیخ جو ہے وہ زبردست ہے، میرے مرشد جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور علم والے بڑا علم ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، دیکھو ثابت کر دیتے علم ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے ان کو ہاتھ پکڑا ساتھ اور لے کر گئے، ساتھ میں حجر ہی لے کر، اور ایک شخص کے دروازے پر جو علم والا نہیں تھا یعنی کہ جاہل تھا میری طرح، اس کے دروازے پہ یہ دستک کی اور اس کو کہا بھائی آپ بڑے عابد ہیں، بڑی نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو آپ کی عبادت نیکی بڑی پسند آئی ہے، اور میں جبرائیل ہوں، یہ میرے ساتھ وہ خاص فرشتہ ہے جنت کا جو دنیا میں پہلی بار آیا ہے، اور جو ساتھ میں گدھا پکڑا ہوا تھا اس کو کہا کہ یہ براق ہے، جس پر معراج کا سفر ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جنت کا کی سواری، تو بتائیے یہ براق ہے، اور بس آپ کی عبادت ایسی اللہ کو پسند آئی ہے، بس آپ کریں، اب آپ کی جو ہے نا سیر ہے معراج کی اسرا یہ سب۔ اس نے کہا کہ بس مجھے 2 منٹ دو، میں ابھی تیار ہو گیا، تو بس یہ میں وہاں سے جیسے دروازہ بند ہوا اس کو ہاتھ پکڑ کے لوٹا، بولا نکلو یہاں سے بس۔ پھر ایک عالم کے دروازے پہ دستک دی اور اس کو بھی یہی سارے کلمات دہرائے، تو اس عالم نے کہا کہ ابھی میں جوتا اٹھاتا ہوں اور تمہیں لگاتا ہوں، تمہارا دماغ صحیح ہے کہ تم اپنے آپ کو جبرائیل کہہ رہے ہو، اس کو خاص فرشتہ کہہ رہے ہو، اس گدھے کو براق کہہ رہے ہو جنت کی سواری، تو وہ بات نہ ثابت ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھا علم والے اور غیر علم والے پر فرق کتنا بڑا ہے۔ یہ ایسے تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سونا بھی عبادت بن گیا، اور اس سے افضل بن گیا کہ ایک عابد ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، اور فقیر کا غلطی کرنا اس پر بھی اس کو نیکی اور اجر کا ملنا، یہ ایسے تو نہیں ہے۔ علم کی فضیلت ہے اس کی بنیاد پر۔ تو آج کی کا ایک مسئلہ ہوا سمجھ لیتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے توحید پر۔ توحید کی 3 قسمیں بتائیں، توحید الخالق، توحید العبادہ، توحید الاسماء والصفات، یعنی جتنے اچھے کام ہیں وہ سارے کے سارے کس کے بھائی اللہ کے، جتنی اچھی صفات ہیں یعنی کہ اچھائیاں وہ سب کس کی ہیں اللہ کی ہیں، تو برے نام کس کے بھائی؟ کس نے بنائے برے نام؟ یہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، جو بری صفات ہے وہ کس نے بنائی؟ بولو نا بھائی، اللہ نے تو بنائی ہے، اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی نے تو
میں نے تو نہیں بنائے برے کام برے نام آپ نے بنائے، شیطان نے بنایا، شیطان کو بھی اللہ نے شیطان بنایا. لیکن یہ ہمیں بچپن سے بیٹھا ہے کہ بس سارے اچھے نام اللہ کے برے نام نہیں ہے. لیکن کیوں ہے، کیوں نہیں ہے یہ نہیں پتا. کیوں اللہ کے ساتھ سارے اچھے کام جڑے گئے برے کام نہیں جڑے گئے یہ آج تک نہیں پتا. جیسے ہم 20 سال پہلے تھے، 30 سال پہلے تھے، 40 سال پہلے تھے، آج بھی الحمدللہ ویسے ہیں. دین کے اندر، عبادات کے اندر، دنیا میں تو ہم نے بہت ترقی کر لی، بہت آگے بڑھ گئے. کم عمری میں اگر 20,000 کماتے تھے آج 2 لاکھ کما رہے ہیں. یہ ترقی ہے نا. لیکن دین کے معاملے میں جو ٹوٹی پھوٹی نماز وہ 20 سال 30 سال 40 سال پہلے پڑھتے تھے وہی آج بھی ہے. جو 20 سال 30 سال 40 سال پہلے مسائل نہیں پتا تھے وہ الحمدللہ آج بھی نہیں پتا، اور سیکھنے بھی نہیں، عادت نہیں. یہ مطلب بڑی حیرت کی بات ہے. بہت پہلے سے تکلیف تو ہوگی، کاروبار کا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے، لیکن اسی میں ہی آپ کا اصل ہے. تو میں بات یہ کروں جو بچپن سے ہمیں بس رٹ لیا نا کہ سارے اچھے نام اللہ کے برے نام اللہ کے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ نہیں پتا مجھے، کوئی دلیل نہیں میرے پاس. سارے اچھی صفات اللہ کی، برے صفات اللہ کی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ نہیں پتا. سوال کریں تو جواب دیں گے بھائی یہ شیطان کی ہے، شیطان کی حرکت ہے. بھائی شیطان کو بھی تو، شیطان تو پہلے حافظ تھا، عالم تھا، عاشق نہیں تھا، تب مارا گیا. اس کو تو خود اللہ نے ابلیس شیطان بنا دیا، اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو بھائی برے نام اور بری صفات بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، لیکن اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ وہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم ایک انسان کو امین، صادق، سچا، صالح، نیک تب کہتے ہیں جب اس سے ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے. کسی سے چوری نظر آتی ہے اس کو چور کہتے ہیں، جھوٹ نظر آتا ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں اس کو. بدماشی نظر آتی ہے اس کو بدماش کہتے ہیں، یہ والا بدماش. اللہ سے ہمیں یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی، نہ اللہ ایسا کرتے ہیں. تو اللہ کے کسی وجہ سے کوئی برا کام نہیں ہے اور کوئی بری صفات اللہ کی نہیں ہے. یہ جواب پر بحث میں رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے توحید کیا ہے. اللہ نے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.